Easy, boss. Why? صرف آنے میں جگہ دی جانے کا جو آئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ جو مقام ہے جہاں ہم آئے ہیں ہم یہاں بند دروازہ. جی آپ آئے ہیں اس جگہ پہ پیچھے گئے؟ یہ بند تھا. اچھا. تو الحمدللہ ہم 2018 میں آئے تو یہ جگہ کھل گئی تھی اور ہم نے اندر زیارت کی. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جنات تھے ان کو یہاں محبوس رکھتے تھے اور ان کو مقید کرتے تھے. یعنی یہ ان کی جیل تھی جنات یہ ایک تاریخی روایت کے مطابق. اور جہاں کے جو لوگ کہتے ہیں یہاں جنات کو بند کیا جاتا تھا. تو 1993 کے بعد یہ کچھ حالات یہاں کچھ پیدا ہوئے تھے تو یہاں یہ جگہ یہاں کی سیکورٹی داروں نے بند کر دیے تھے. کچھ مشتبہ چیزیں ہونے لگی تھی جس کی وجہ سے بند کر دی. یہ یہاں کچھ لائبریری تھی, کچھ آفیسز تھے مسجد اقصیٰ کے مسلمانوں کے. تو اب آفیسز نہیں ہیں, اب یہ مسجد اقصیٰ کا حصہ ہی ہے. یہاں نماز کی جگہ اندر بنی ہوئی ہے. تو ایک تو یہ مقام حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی جنات کے حوالے سے منسوب ہے. نمبر 2 یہ وہ جگہ ہے کہ جب مسجد اقصیٰ کی جو تعمیر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع کی نا, آپ کو معلوم ہے کہ کس نے شروع کیا, آغاز اس کا کیا ہے. آپ تفسیریں پڑھ لیجئے گا, تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ ابھی ہم نے آگے جانا ہے. تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر شروع کی مسجد اقصیٰ کی, اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم کیا. تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیرات کا سلسلہ شروع کر دیا. اور ایک بات اور میں یہاں بتاتے چلوں کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بھی یہاں ہوئی ہے, حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بھی یہاں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, دونوں یہیں پیدا ہوئے, یہیں بڑے ہوئے. اور اس کے بعد پھر مسجد کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا اور انہوں نے بہت ساری دعائیں کی. اور قرآن کریم نے ان کے فہم کو بھی بہت زیادہ بیان کیا ہے کہ بہت زبردست قسم کا فہم تھا. اور وہ جو 2 عورتوں کا واقعہ یاد ہوگا کہ جو 2 عورتیں حضرت داؤد کے پاس پہلے آئی تھیں, وہ بھیڑیا ان کے بچے کو کھا گیا تھا, سنا ہے واقعہ. تو پھر اس کے بعد حضرت داؤد نے تو فیصلہ کیا, لیکن اس کے بعد پھر بیٹے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئی تو انہوں نے بڑا فہیم و فتین فیصلہ کیا. تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ جو دعویٰ کر رہی ہے عورت اپنے بچے کا یہ نہیں ہے, بلکہ جو رو رہی ہے, جو رو نہیں رہی ہے, جو خاموش بیٹھی ہے اور کہتی ہے کہ جی اس کو ذبح نہ کیا جائے, تو وہ عورت سچی ہے. تو بہرحال یہ ایک واقعہ ہے. تو باقی ان کا جو کمال ہے یہ آپ دیکھیں نا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو سلطنت کے ساتھ, جو نبوت کے ساتھ اس مقام و مرتبے پر فائز کیا کہ انہوں نے جو مسجد کو بنایا پوری دنیا کو مسخر کر دیا ان کے لیے. اور وہ جب چلتے تھے تخت پر, شاہی تخت پر, روایتوں میں آتا ہے, کتابوں میں لکھا ہے کہ 6 لاکھ کرسیاں تھیں اس میں, 6 لاکھ کرسیاں تھیں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا. یہ وہی جگہ ہیں جہاں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پرندے تھے, جو پہاڑ تھے, اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پرندے تھے وہ ارد گرد پھرا کرتے تھے, جنات تھے. تو یہ سب کچھ ان کے سامنے اور ان کے ماتحتی میں سارا نظام چلتا تھا. جب یہ مسجد اقصیٰ کا کام انہوں نے جب شروع کیا نا, تو ظاہری بات ہے کہ یہ ناقابل تسخیر ہے. یہ عمارتیں, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ سب کچھ وہی ہے, اسی زمانے کا ہے, اور یہ اس کے آثار اور اس کے باقیات ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو مسخر, یہ وہ کام ہے جو آج کل کیا دنیا جب سے بنی ہے نا, یہ جو کام آپ دیکھ رہے ہیں کوئی انسانی ہاتھوں کا نہیں ہے. یہ جو بلڈر آپ کے سامنے آئے ہیں ان سے آپ پوچھ لیں, انسانی ہاتھ اس چیز سے عاجز ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو اس کام کے لیے مسخر کر دیا, اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم کیا کہ چلو جو شروع کرو, بناؤ. تو یہ جو یہاں جو آپ پتھر دیکھ رہے ہیں, اکثر پتھر جو ہیں اتنے مضبوط ہیں, آپ دیکھیں چلتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنے مضبوط ہیں. یہ سمندری پتھر ہیں, سمندر کے اندر جو جڑے ہوئے تھے. اور ان پتھروں کے اندر صرف پتھر کی دھات نہیں تھی, صرف پتھر نہیں تھے, بلکہ اس کے اندر سونے اور وہ دھاتیں جو آج ہم سونے اور جواہرات میں یاقوت, مرجان, جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, یہ وہی نکال سکتے تھے جنات. انسانوں کا ہاتھوں کا کمال نہیں. وہ سمندر کی تہ میں جاتے تھے اور وہاں سے یہ سارے جواہرات اور یہ اس طرح کی جو دھاتیں ہیں وہ نکال کے لاتے تھے اور یہاں جوڑ دیتے تھے. یہاں اتنے خزانے موجود تھے زمانے قدیم سے. یہ خزانے کہاں سے آئے؟ وہ سمندر سے لے کے آئے تھے. اور یعنی آپ سوچ نہیں سکتے کہ ریوڑ کے ریوڑ, جس طرح قارون کا خزانہ کہتے ہیں نا, وہ بھی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. اتنا خزانہ لے کے آئے تھے اور یہاں انہوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیرات کے اندر یہ جوڑ دیے اور پتھروں میں شامل کر دیے. اور اس کے بعد حالات آتے رہے, کچھ چیزیں وہ بخت نصر آیا, بابل جو آتے رہے بادشاہ, وہ لے کے گئے اور یہ چیزیں چلتی رہی.
تو یہ وہ جگہ ہے یہاں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا کہ اب آخری وقت آنے والا ہے، اب یہ تعمیرات کا سلسلہ. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی مسجد بنائے، کوئی ادارہ بنائے، تو اس کا جو منتظم ہوتا ہے یا پرنسپل ہوتا ہے اس کو اپنی نگرانی میں کرانا چاہیے. اور اس سے یہ سنت ہے کہ اگر کوئی گھر بھی بنا رہے ہیں تو آپ اس کی مانیٹرنگ کریں کہ آپ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے. تو یہاں وہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لکڑی دی، ایک عصا لیا، اور شیشے کا کمرہ تھا. یہ شیشے کا کمرہ بنایا، اور شیشے کے کمرے بنانے کے بعد اور خود کھڑے ہو گئے اور دیکھتے رہتے تھے جنات جو ہے وہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اور جنات بولا یار وہ ہماری نگرانی ہو رہی ہے، اور وہ پھر بناتے گئے. اب آخری وقت آیا، وہ اس حالت کے اندر وہ وفات پا گئے. اور پھر کئی سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، وہ کھڑے رہے. اور روایتوں میں آتا ہے، قرآن کی تفسیروں میں آتا ہے کہ وہ لکڑی کو کیا لگی، یعنی پہلی دمک ہے جو لگی، جو ان کی لکڑی کو عصا کو لگی، اور وہ پھر اس کے بعد پتہ چلا اور پھر وہ گر گئے. جنات کہنے لگے یار ویسے ہی ہم لگے رہے، ہمیں پتہ ہوتا تو ہم چھوڑ دیتے کام، کیونکہ مسخر تھے. تو بہرحال جب مسجد تعمیر کی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو انہوں نے اتنی بڑی دعوت کی کہ دنیا کی سب سے بڑی دعوت. آپ کو شاید آپ نے پڑھا ہو کہ نہیں پڑھا، ایک دعوت کے بارے میں تو مشہور ہے کہ یعنی اتنی دیگے لامحدود مخلوقات کو جمع کیا، اور اتنی دیگیں چڑھائی، اور وہ جنات قدور راسیات جو آتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی دیگیں. اور پھر جب انہوں نے شروع کیا اور پھر کھانا جب شروع ہوا تو ظاہر بات ہے کہ مخلوق تو جو جتنی ہوتی تھی وہ اپنے حساب سے کھاتی تھی. لیکن ایک مخلوق جو سمندر کی نکلی، جسے تاریخ کے اندر حوت بھی کہا جاتا ہے، اور بھی مچھلی، اس نے یہ جو جتنا بھی وہ کھانا سامنے رکھا ہوا تھا نا، ایک نوالے میں کھا گیا. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتائی یہ بات کہ بھائی یہ ہے. ایک دفعہ اپنی فوج کے ساتھ جا رہے تھے، وہ اس معلوم یہ ہوا کہ بھائی وہ کسی علاقے کے اندر کیا آ گیا، قحط آ گیا. قحط کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ یہ سب ختم ہو گیا، ڈراؤٹ آ گیا. تو وہ اپنی فوج کے ساتھ جا رہے تھے، چلے جی مدد کرتے ہیں اور یہ وہاں کنویں کھودیں گے، کچھ کریں گے. جاتے جاتے وہ چونٹیوں کو پتہ چل گیا، جو چونٹیاں نہیں اینٹ جو ہوتی ہے ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی آ رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ ان کی جو فوج آئے گی تو کیا ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے پاؤں تلے جو ہے وہ دب جائیں. تو فتبسم کا لفظ آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہنسے. یار یہ کیسی اللہ کی مخلوق ہے کہ وہ یہ سوچ رہی ہیں، ان کو تو ان کی زبان آتی تھی. تو چونٹیوں کو پتہ چلا اور اس پر شکر ادا کیا کہ دیکھو یہ اللہ کے تعالیٰ کی مخلوق ہے. اور چونٹیوں نے پھر جب یہ ان کو بھی پتہ چلا کہ بھئی یہ معاملہ ہے اور ہمارے کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، اور ہم اس میں جو چونٹیوں کی جو خوراک ہوتی ہے وہ بھی قلت ہو رہی تھی. تو اس موقع پر چونٹی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ جو ہے وہ ہم کی کمزور مخلوق ہے، ہمیں رزق عطا فرما. اتنی بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹی سی مخلوق کی آواز کو سنا، دعا کو سنا، اور وہ فوراً جو قحط ساری جو تھی وہ ختم ہو گئی. تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ بھائی دیکھو اس چھوٹی مخلوق کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر دی، تو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی. تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر واپس لوٹ گئے چونکہ وہ قحط سالی ختم ہو گئی. تو یہ بہت سارے حدود کا واقعہ ہے، ملک سبا کا واقعہ ہے کہ وہ آج انشاءاللہ آپ کو ملک سبا کا جو علاقہ ہے، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سلطنت تھی، جو علاقہ تھا، وہ آپ کو دکھائیں گے. ابھی 9 بجے انشاءاللہ شروع ہوگا. تو یہ ساری چیزیں. اب ہم نیچے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اتنی لمبی تقریر تو آج پہلی دفعہ ہوئی ہے. اتنی تفصیل سے میں نے نہیں بتایا کیونکہ سارے ساتھی بہت سارے تھے، تو اس لیے میں نے چاہا کہ اب نیچے چلتے ہیں، بس زیارت کر کے پھر واپس آئیں گے. اچھا ہاں، ایک بڑی اہم بات ہے، چلے میں وہاں جا کے بتاؤں گا، پیچھے جو بتا دیں وہاں بھی پوچھتے ہیں ابھی نہیں بتاؤں گا، بعد میں بتاؤں گا. یہ زمانہ چلو حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ یہ بابی بھائی کے لیے سب رکھا ہے، میں نہیں بتاؤں، وہ بیچارہ چلا گیا نا. یہ پتھر اس زمانے کے ہیں اندر، یہ مسجد ہے، یہ بھی مسجد ہے. اب نہیں، وہ اس طرح کی مسجد نہیں ہے، نارمل مسجد ہے.
وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس اس کی مضبوطی یہ دیکھیں نا، یہ دیکھیں بنائی ہوئی ہے حضرت جنات